آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، تمام تر تفصیلات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رات کی تاریکی میں حملوں کے بعد اسرائیل کے ایران پر دوبارہ حملے، ایرانی ایٹمی تنصیب میں حملہ کیا گیا ہے اور دھوئیں کے بادل دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ رات کی تاریکی میں حملوں کے بعد اسرائیل کے ایران پر دوبارہ حملے ہوئے ہیں اور اس بار ایرانی ایٹمی تنصیب نتنز پر حملہ ہوا ہے، جس کے بعد دھوئیں کے بادل دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ یہ منظر اپنی جی ٹی وی نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رات کی تاریکی میں حملوں کے بعد اسرائیل کے ایران پر دوبارہ حملے، ایرانی ایٹمی تنصیب نتنز پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں دھوئیں کے بادل دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ٹی وی نیوز کی اسکرین پر، اسرائیل نے ایران پر رات کی تاریکی میں کیے جانے والے حملوں کے بعد دوبارہ حملہ کیا ہے اور اس بار ایرانی ایٹمی تنصیب نتنز پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں دھوئیں کے بادل آسمان پر دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایران پر اسرائیل نے دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صہیونی ریاست اسرائیل کی جانب سے ایران پر دوبارہ حملہ کر دیا گیا ہے۔ پہلا حملہ رات کی تاریکی میں کیا گیا اور ان حملوں کے نتیجے میں اہم ترین شخصیات کی شہادت ہوئی، اور اب دوبارہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا ہے اور اس بار ایرانی ایٹمی تنصیب نتنز پر حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی اسکرین پر کہ دھوئیں کے بادل آسمان کی جانب اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے دوسرے حملے میں، دوبارہ کیے گئے حملے میں، جو کہ ایرانی ایٹمی تنصیب نتنز پر کیا گیا ہے، دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں آسمان کی جانب۔ آپ کو اہم ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، رات کی تاریکی میں حملوں کے بعد اسرائیل کے ایران پر دوبارہ حملے ہوئے ہیں اور ان حملوں میں اس بار ایران کی ایٹمی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ نتنز پر جو ہے وہ حملے کیے گئے ہیں، ایران کی ایٹمی تنصیب نتنز پر حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور اس حملے کے نتیجے میں دھوئیں کے بادل آسمان کی جانب اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی اسکرین پر آگ بھی بھڑک اٹھی ہے، شعلے بھی دیکھے جا سکتے ہیں اسکرین پر۔ آپ کو بتائیں کہ ایران پر اسرائیل کے رات گئے حملوں کے بعد دوسری بار حملہ کیا گیا ہے اور اس بار ایران کی ایٹمی تنصیبات نتنز پر حملہ کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں دھوئیں کے بادل آسمان کی جانب اٹھ رہے ہیں، جس کے مناظر آپ جی ٹی وی نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے ایران پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ پہلا حملہ رات کی تاریکی میں کیا، جن حملوں کے نتیجے میں ایران کی اہم ترین شخصیات کی شہادت ہوئی اور متعدد عمارتیں منہدم ہوئیں۔ بہت سارے ایران کے عام شہری بھی شہید ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جبکہ اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے دوسری بار دوبارہ حملہ کیا گیا ہے اور اس بار حملے کا نشانہ ایران کی ایٹمی تنصیبات نتنز ہیں، جہاں حملے کے بعد دھوئیں کے بادل دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ٹی وی نیوز کی اسکرین پر کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر دوبارہ حملے کیے گئے ہیں اور ان حملوں میں ایران کی ایٹمی تنصیبات نتنز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آسمان کی جانب، اور اس حملے کے نتیجے میں نشانہ بنایا گیا ہے ایرانی ایٹمی تنصیبات نتنز کو، اور دوسرا حملہ ہے ایران پر اسرائیل کی جانب سے۔ پہلا حملہ اسرائیل کی جانب سے جو رات کی تاریکی میں کیا گیا ایران پر، اب دوبارہ حملہ کیا گیا ہے ایران پر اسرائیل کی جانب سے، اور اس بار نشانہ ایران کی ایٹمی تنصیبات نتنز ہیں، جہاں حملے کے بعد دھوئیں کے بادل آسمان کی طرف اٹھتے دکھائی دیے جا رہے ہیں۔ آپ یہ مناظر براہ راست دیکھ سکتے ہیں جی ٹی وی نیوز کی اسکرین پر۔ ایران کے یہ مناظر، ایٹمی تنصیبات نتنز پر حملے کے یہ مناظر آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں جی ٹی وی نیوز پر۔ اسرائیل کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے اور رات کی تاریکی کے بعد یہ دوسرا حملہ ہے اسرائیل کی جانب سے ایران پر۔ پہلے حملے میں جو ہے وہ
ईरान की अहम तरीन मुतादिद शख्सियात की शहादत हुई, जिसकी तस्दीक ईरानी मीडिया ने भी की। और अब तक की इतलात के मुताबिक ईरान पर दोबारा हमला किया है इसराइल ने, और इस बार निशाना ईरानी एटमी तंसीबात नेतन्स हैं, जिस पर हमले के मनाजिर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि धुएं के बादल आसमान की जानिब उठ रहे हैं, और ये मनाजिर हैं ईरानी एटमी तंसीबात नेतन्स के, जिस पर इसराइल ने दोबारा हमला करते हुए इन तंसीबात को निशाना बनाया है।